بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے چونکہ آخری عشر قریب آ گیا ہے، ہم لوگوں نے سورہ قدر کی حکیم الامت کی بیان القرآن سے تشریح اور تفصیل اور الف کی تحقیق اور ساری چیزیں تفصیلی بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس تک پہنچے تھے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس پہ ہم پہنچے تھے کہ اس بنا پر علماء کے اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بس جہاں احادیث میں گناہ کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ مزجہ کے ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت چین ہی نہیں آئے گا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنے بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت گزشتہ پہ ندامت و آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا کوئی شخص کبائر کو مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنے بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کی گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جائے تو ہم جیسے سیاکاروں کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً کی محرومی میں کیا تأمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے گنوا دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں، اور دیگر بھی مزدور آج کل تو شفٹوں میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، 3 شفٹیں ہوتی ہیں 8 گھنٹے کی۔
تو جو بڑے بڑے آج کل پروجیکٹ ہونے لگے ہیں ان سب میں رات کی ڈیوٹیاں ہوتی، صرف ریلوے والوں تک محدود نہیں رہا، جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور بزنس ہے، شعبے ہیں، اب رات میں مستقل ایک گروہ ہوتا ہے جن کی رات کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والے کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین اور جتنے بھی عشاق ہیں، خاص طور پہ چاروں سلسلے جو ہمارے مقبول سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ عشاق کی ٹولیاں ہیں جی، عاشقوں کی، اور ہر فن ان فن والوں کے ساتھ میت میں آتا ہے۔ تقویٰ اور فہم دین اور عشق یہ جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے عشاق کی صحبت سے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شداد رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے، کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صالح بن نشیم رحمہ اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں،
صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچائیو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تمام رات، تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک ختم فرماتے ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اللہ ہمیں بھی شب قدر کی سعادتوں اور سعادت مندیوں میں وافر حصہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔